بدلن والی سی. مثلا کسی بندے دا وقت لکھا جا چکا ہو کہ اس نے فلاں دن مرنا ہے اور کسی ولی کی نگاہ ہو جائے, کسی ولی کی نگاہ ہو جائے اور وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے باری تعالیٰ اس کو فلاں دن نہیں فلاں دن مارنا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کا بے اولاد رکھ دیا جائے, دیکھا جائے دونوں جوڑوں میں اولاد نہیں ہے, لیکن اللہ کا ولی دعا کرے, اللہ کا ولی دعا کرے تو رب اس دعا کو قبول فرما لے, اس دعا کو قبول فرما لے تو سمجھ لیں یہ وہی ولی ہے جس کو رب نے اپنا قرب عطا فرمایا ہوا. اور یہاں چونکہ ٹائم کم ہے میں پورا موضوع وضاحت سے بیان نہیں کر سکا, لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں. سرکار غوث پاک کی شان میں, سرکار غوث پاک کی شان میں جو میں عرض کرنے لگا ہوں, چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے, بڑی 11ویں. کون سی 11ویں؟ اور ماشاءاللہ بڑی 11ویں کے موقع پہ ہمارے خاندان سے ماشاءاللہ 2 لوگ تو مجھے یاد ہیں, بلکہ 3 بھی. ایک تو صاحبزادہ سید قربان علی شاہ صاحب گیلانی چشتیہ منڈی, بھائی جان قبلہ کے برادر اللہ, اور غلام مرزا شاہ جی کے ماموں جان, اور ہمارے ماموں لگتے ہیں چونکہ ان کے والد صاحب ہمارے ابا جی کے ماموں ہیں, تو ماموں کا بیٹا جو ہوتا ہے نانے کا بیٹا پھر ماموں ہی لگتا ہے. ہمارے نانا جی لگے, ابا جی کے ماموں جی لگے, ہمارے نانا جی لگے, اور نانا جی کا بیٹا ماموں ہوتا ہے, رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں. یہ جس طرح ہمارے گاؤں میں یہ فریاد اور آباد نہیں ہے, ماموں چھوٹا تو پنیوا وڈا, اس طرح ہی ہمارا بھی یہ ہے. ابا جی اور ماما جی ہم عمر تھے. چھوٹے ابا جی حضور رحمت اللہ علیہ اور ماما جی حضور رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں ہم عمر تھے, اور بڑے ابا جی بڑے تھے, تو ہم عمر ماموں جی. تو اس طرح رشتوں میں ہو جاتا ہے. ایک تو وہ گئے ہوئے ہیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں, اور دوسرے ہمارے گھر کے سب سے چھوٹے بھائی پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب گیلانی, اور ساتھ ان کے 2 بیٹے وہ بھی یاد آ گئے, بڑے بیٹے ان کے اجمل ثانی اور یعقوب حسن, 3 ایک گھر کے افراد یہاں کے رہنے والے, اور چوتھے پیر سید عرفان شاہ صاحب, وہ بھی ہماری فیملی ہے, ان کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داریاں ہیں. تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ بڑی 11ویں جو سال بعد آتی ہے, اس 11ویں کے موقع پہ ہمارے خاندان کے لوگ, لیکن سب سے پہلے ہمارے خاندان میں سے جو گئے ان کا نام شہید ختم نبوت ہے, ان کا نام شہید ختم نبوت پیر سید محمد اجمل گیلانی رحمت اللہ علیہ. تو میرا بھی اس سال پروگرام تھا لیکن وہ پینڈنگ ہوا جو بھی. اور دوسری سعادت بھی عرض کر دیتا ہوں, دیکھو یہ مدرسے کی وجہ سے میں عرض کرنے لگا ہوں, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, ہم جس خدمت میں لگے ہیں نا وہ ہے. 5-6 دن پہلے ایک مرید ہے لڑکا, تو اس کا والد ابا جی حضور کا مرید ہے اور بیٹا میرا مرید ہے. تو مجھے اس نے بلایا, کہا جی پاسپورٹ 2 عمرے پہ جانے. تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جا سکتا. کہنے لگے نہیں ہماری فیملی بھی جا رہی ہے اور آپ کا صرف پاسپورٹ چاہیے, باقی 2-2.5-3 لاکھ جو ہے وہ ہم نے جمع کروانا. تو میں اسی وقت میرے ذمے کچھ ڈیوٹیاں تھیں, کچھ معاملات تھے, کچھ سرکار کی بارگاہ میں وعدہ بھی کیا تھا, کچھ اپنی ہوتی ہیں نا نیتیں, وہ وعدے کے مطابق میں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا. اور ان کا شیڈول یہ تھا, ان کے بڑے بھائی کا کل فون بھی آیا تھا کہ آپ نے عمرہ کر کے دبئی آنا ہے, دبئی میرے پاس ہفتہ ٹھہرنا ہے, اور ہفتہ ٹھہر کے تو آپ نے پھر پاکستان جانا. میں نے کہا میں تو 11-12 دن والا بندہ ہاں, بڑی مشکل ہے, تو تسی مینوں مہینہ سوا کہندے پے تے یہ تو بڑا مشکل ہے. اور جی میں بندے دا اپنے بالاں وال دھیان نہیں تر جاتا بھائی, ہر ایک کا بالوں کی طرف دھیان جاتا ہے نا, تو میرا بھی ان کی طرف دھیان چلا گیا. بھائی گھیو مک گیا ہے, تیل مک گیا ہے, دال مک گئی ہے,
اے مک گیا اتنے ہوئی ہے تو چلو سجے کھبے پھڑ لی دیے تو جب مہینہ سوا بندہ اونج ہی غائب ہو جائے تو کدھر سے؟ تو میں نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا، میں اس دفعہ مجبور ہوں، تو میں نے کچھ وعدہ بھی ادھر کیا ہے۔ تو کل ہی پھر ایک اور بچہ آ گیا، ہمارے حافظ ذوالفقار صاحب ہیں گیل صاحب، یہ بزرگوں کا فیض بتا رہا ہوں، وہ آیا، علی رضا اس کا نام ہے، وہ عمان میں ہوتا ہے، وہاں ایک چائنیز کمپنی ہے یہ ٹائلز کی، چائنا سے ٹائل آتی ہے دبئی عمان میں وہ اس کا وہ کیا بولتے ہیں مینیجر ہے، ساری کمپنی کا مینیجر ہے۔ تو پچھلے سال میں اس کی سسٹر کی شادی پہ گیا، تو مجھے اس کے ماموں نے کہا تھا شادی پہ آیا، اس کی ایک ہی ہمشیرہ ہے علی رضا کی، میں گیا شادی پہ، تو جا کے میں نے بیٹی کو سلامی دی، آ گیا، بعد میں وہ اپنے ماموں ذوالفقار گل کو کہنے لگا شاہ جی کون ہے یہ، شاہ جی کدھر سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، عجیب مولوی نے نہ انہیں نکاح دی فیس لئی تے الٹا تھی نو سلامی بھی دے گئے نے۔ اصل میں دسن لگا ترو ہی ہوئی ہے نا، تروئی شروع ہوئی ہے نا، تے بندے پھر فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ کون کھوندا پیا تے کون دیندا پیا تے کیڑا صبر کرتا ہے، ہر چیز بندے نو نظر آتی۔ میں آ گیا، 5 دن بعد آیا وہی علی رضا، تو کہتا ہے جی مجھے مرید کرو۔ میں ویسے بھی چھپ کے مرید کرتا ہوں، بھائی جان بھی ادھر موجود ہے، سارے پیر فیض حسن شاہ صاحب بھی، ابا جی سارے مرید کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی نہیں میں نے آپ کے مرید ہونا، مرید ہو گیا، چلا گیا، تو کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، 1 سال ہو گیا، اچانک آیا مرید ہوا کیا سال، تو ایسا کیا کرنا ہے، ایسا کہ جی بچیاں کو دعا کرواؤں گا، یہی کہنا ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا، کہہ کے تو چلا گیا، کل ڈبہ مٹھائی کا لے کے آیا، اور میں کہا دیئے، کہندہ جی اللہ نے منو 1.5-2 سال بعد تھی عطا فرمائی۔ اصل یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو لیٹے ہوئے ان کا کوئی فیض نہیں، بھئی غوث پاک اگر ادھر سے بیٹھ کر اس اولاد کو بلا رہے ہیں، اس اولاد کو بلا رہے ہیں، تو غوث پاک کا مدرسے کی طرف توجہ نہیں ہے، غوث پاک کی پیر اجمل گیلانی کی طرف توجہ نہیں ہے، غوث پاک کی چھوٹے ابا جی حضور جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ قریب ایسی زندگی نظر نہیں آتی، تو یہ ان کا فیض ہے۔ ہر بیٹے کو اپنی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے۔ کل آیا تو میری جیب خالی تھی، آیا 10,000 روپے دے گیا، مٹھائی دے گیا، شام کو ہم نے محفل کی، بچیوں کو مٹھائی کھلا دی، سادن کو کھلا رہا، امی جی سے ختم۔ تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے پیچھے بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بلب کبھی دیکھا یہ بے جان ہے نا، یہ بند ہے، جب اس کا بٹن آن کرو گے بجلی آ جائے۔ اگر بجلی بزرگوں کے پیچھے ہو وہ چلتی رہتی ہے، وہ رب کے فضل و کرم سے اپنا دکھاتی رہتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار غوث پاک نے اس خاندان پر اپنا فضل اور کرم کر دیا ہے، اور قیامت تک یہاں غوث اعظم کا لنگر اور